اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے، کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے اس ملک کے سارے اداروں کو، جو خفیہ کام کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو ہینڈلرز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو، ان سب کو میسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی۔ قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے، ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہیں، مثلا زمان پاک ہے، یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پاک میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں، پلے کارڈ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور ہم 4 ریلیز بھی نکالیں گے، اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو، یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے، جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اور یہ میں اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے۔ ساتھیوں، آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی، اگر اب ہم اس میں اپنی آواز، جو آنے والی ناانصافیاں ہیں، جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والی تیاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں، جو اس ملک کے قانون اور رول آف لا کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آ گئی پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی، ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدھر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے، جو پیچھے سے ایک بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے، میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ۔ اور مجھے تو بڑی دیر کا ابھی تک جیلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، ایک جیل سے دوسرے جیل میں، جس طرح علی امین کو کیا ہے۔ تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی تو مجھے تو انہوں نے 140 یا 145 کیسز کر چکے ہیں، جس میں کرمنل کیسز ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے غداری کی، پاکستان سے غداری کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے، جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دیا ہے گورنمنٹ نے، کہ شہباز شریف کو کوئی لوگوں نے یا ان کو کہیں آوازیں لگا دی مدینہ میں، تو اس میں میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگ گیا؟ تو یہ ہو رہا ہے آج، میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ، اور پھر گولیاں، قتل کرنے کا کیس۔ لیکن میرا چھوڑیں، مجھے تو 2 دفعہ قتل کرنے کے کیس تھا، ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، عدلیہ کی طرف، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے۔ جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا، جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدھر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے، اور باہر رہتے تھے، جب تک این آر او نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے۔ تو ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے، ہم نے تو یہی، ہمارا یہ ملک ہے۔ میری تو کوئی باہر پراپرٹیز، اور لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں ہے، نہ کہیں پیسے ہیں، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے۔ اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ، اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک ہی تشریح کر سکتا ہے، پاکستان کی آئین کی ایک ہی ادارہ، وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ. تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا، وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ، یہ ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت گرائی، بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے اور وہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار دوسرا جینیس ہے، تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آؤ. تو چلتی ہوئی اکانومی کو، جو خود پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت نے پچھلی مئی کے اندر شائع کی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو 17 سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی. کورونا کے 2 سال، اتنی بڑی وبا، دنیا کا کرائسس، دنیا نے مانا کہ پاکستان وہ ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا. یہ دنیا نے مانا ہے. ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے، تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا. سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا. ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی. تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے، اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ تھی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز یعنی آمدنی، ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار، یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا، ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے، اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا، میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے، پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو، جو ہمارے جو تھے ایلائز MQM اور باپ پارٹی، ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو، جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے، اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں، الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے، اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی، 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو، ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے، اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا، بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو، پاکستان کو، پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان، ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا،
کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بار پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسی آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی وہ ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان, اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی, جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے, اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو, کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو ہوا کیا؟ ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں, اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, کوئی پاکستان کا قانون دان, لائر, جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے, کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ, کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے. سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ, کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. اب ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ہمارے موقف میں فرق کیا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے. انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے. اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے, یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے, یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے؟ یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں, اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا, یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدنیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے, بدنیت تھے, فیل ہو گئے.
اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے ہیں کوئی کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے.